الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگو، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔
آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس سورت کا جن آیات کا میں نے سہارا لیا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور آخری محبوب پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا کا پورا قرآن کریم میرے نبی کی عظمت، شان اور مقام کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ کی تعریف کرتی ہے۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، کیا انبیاء، کیا اولیاء، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسماں، چرند پرند، درخت، پتھر، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی کی تعریف فرمائی ہے۔ اس سورت میں جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ الکوثر، اس میں 3 آیات ہیں، اور ہر آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم شاہی کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، یہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کی کلام ساری کلاموں کی سردار کلام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر میں شان پیغمبر ہے، فصلی لربک وانحر میں پروگرام پیغمبر ہے، اور ان شانئک ھو الابتر میں انجام پیغمبر ہے۔ شان پیغمبر، پروگرام پیغمبر اور انجام پیغمبر۔ اب نبی کی شان، نبی کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے بھائی؟ آپ کی تعریف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے گئے، لکھنے والے لکھتے گئے۔ ایک ہندو نے 40 سال میرے نبی کی تعریف لکھی، 40 سال، اور بالآخر وہ ہار مان کے کہتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔
قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو سورہ الکوثر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سیرت کے حوالے سے ان تینوں باتوں کا ذکر کیا۔ اور یہ سورت نازل ہوئی اس موقع پر کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے، دو بیٹے پہلے فوت ہوئے، ایک قاسم اور ایک طیب و طاہر۔ بعض کہتے ہیں یہ دو الگ الگ ہیں، بعض کہتے ہیں ایک ہی بچے کا نام ہے۔ اور حضرت قاسم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے میرے نبی کو 6 بچے عطا کیے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ایک بیٹا جو حضرت ابراہیم تھا یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھا۔ تو جب یہ فوت ہوئے، 2 تو پہلے فوت ہو گئے تھے، جب تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا تو مشرکین مکہ نے، اہل قریش نے خوب پروپیگنڈا کیا اور خوشیاں منانے لگے۔ بلکہ ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا، جس نے آپ کی ولادت پہ خوشیاں بھی منائی تھی، جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو وہ دوڑا دوڑا قریش والوں کے پاس گیا اور کہا مبارک ہو، نعوذ باللہ محمد کی آج رات کو پھر نسل کٹ گئی، نعوذ باللہ یہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں ہے، اس کی نسل کٹ گئی ہے۔ اور اس قسم کی باتیں کرنے میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا جو سب سے زیادہ آگے تھا۔ وہ ہر بات پہ یہ کہتا تھا کہ اس کی نسل نہیں ہے، اس کا تو پیچھے نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا، دنیا چھوڑ جائے گا، پھر کس نے اس کا نام لینا؟ ابتر کے تانے دینے والے ان باتوں کو سن سن کر میرے نبی بڑے کبیدہ خاطر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، تو اللہ تعالی نے یہ سورت نازل کر کے اپنے نبی کو تسلی دی، اپنے نبی کی شان کو بھی بیان کیا، اور ابتر کے تانے دینے والے بدبختوں کو بھی رب العالمین نے خود جواب دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کریم لوگوں کو سناتے تھے، جبریل وہی لے کے آتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ نعوذ باللہ اس نبی نے اپنی طرف سے کلام بنایا ہے۔ اور عرب کے شعراء، فصحاء، بلغاء جب بھی کوئی اپنا کلام لکھتے اشعار کی صورت میں، تو وہ لا کے بیت اللہ میں لٹکا دیا کرتے تھے کہ آج فلاں شاعر نے یہ کلام لکھا۔ اور جب سورہ الکوثر نازل ہوئی نا، تو ایک صحابی نے سورہ الکوثر کو لکھ کے لا کے وہیں پہ لٹکا دیا کہ جہاں پہ وہ اپنے کلام اشعار لٹکایا کرتے تھے۔
تو ایک فصیح اور بلیغ شاعر کی جب اس پر نظر پڑی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے کہا یہ کسی انسان کا، بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیا ترتیب ہے، کیا ترتیب ہے میرے دوستو۔ رات میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو ہر آیت کے آخر میں نون آ رہا ہے، ہر آیت کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ کیا کلام ہے خدا کی قسم، قربان جاؤں اللہ کی اس کلام پر، قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر۔ قرآن اللہ کی کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ تو شاعر نے جب دیکھا کہ یہ سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آج تک تو ہم کہتے تھے نا کہ یہ نبی اپنی طرف سے بناتا ہے۔ عصر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک موچی ہوا کرتا تھا تو اس کے بعد جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے تھے، جیسے ہمارے بوڑھے بزرگ تھوڑی دیر کے لیے گھروں سے باہر نکل کے جا کے کسی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے، یا کسی دکان پہ یا کسی جگہ باہر جا کے بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر گپ شپ کر لیتے اپنے ہم عصروں کے ساتھ۔ تو نبی پاک بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو مشرکین نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ نبی اور یہ موچی آپس میں مل کر کلام بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، 40 سال میرے نبی نے تمہارے اندر گزارے ہیں، آپ کا بچپن تمہارے اندر، لڑکپن تمہارے اندر، جوانی تمہارے اندر گزر گئی، تم دیکھتے بھی ہو کہ نبی کسی ادارے میں، کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، کہیں بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، کسی نے آپ کو پڑھایا بھی نہیں ہے۔ تو اگر میرا نبی امی ہونے کے باوجود اتنا اعلی کلام بنا سکتا ہے تو تم تو بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اور شاعر ہونے کے دعوے کرتے ہو، پڑھے لکھے ہوئے ہونے کے تم دعوے کرتے ہو، آؤ تم بھی قرآن کریم کے مقابلے میں بناؤ پھر ایسا کلام۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک سورت قرآن کے مقابلے میں لے کے آؤ۔ سورت نہیں لے کے آ سکتے ہو، ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ تو جب سورہ کوثر دیکھی نا تو پھر کہنے لگے نا نا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، واقعی رب العالمین کا کلام ہے۔ تو وہ ان باتوں سے میرے نبی بڑے کبیدہ خاطر ہو جایا کرتے تھے، ان ظالموں کے تانے سن سن کے۔ تو پھر اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے آپ کو تسلی دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہیں اور خیر کثیر بھی ہے۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی آپ کے دامن میں ڈال دیے اور آخرت کی نعمتوں سے، عزتوں سے، رفتوں سے، بلندیوں سے ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا۔
رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ عظمت والی کتاب عطا کی جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، جو رب العالمین کی کلام ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو تکلم فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن پڑھا، جبریل نے سن کے یاد کیا، جبریل نے پڑھا، میرے نبی نے سن کے یاد کیا، میرے نبی نے پڑھا، صحابہ نے سن سن کے یاد کیا، اور یوں سنانے اور سننے کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آج تک چل رہا ہے، قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن پڑھا بھی جائے گا، قرآن سنا بھی جائے گا، یاد کروایا بھی جائے گا، یاد کیا بھی جائے گا۔ میرے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب نعمت جتنی بڑی ہے، نعمت جتنی بڑی آپ کو عطا کی گئی ہے، آپ اس کا شکر بھی ادا کریں، نعمت پر شکر کی تیاری کریں۔ اور وہ شکر کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے آگے نماز پڑھیں۔ شکر کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت ہے، اور عبادت میں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ نماز بدن کی قربانی ہے، بدن کی قربانی کی انتہا نماز ہے، اور نماز کی انتہا سجدہ ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھا کیجئے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ یہ مشرکین تو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، یہ تو ان کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں۔ میرے محبوب، آپ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو جھکایا کیجئے۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ میرے در پہ آ کے میرے حضور جبین نیاز کو جھکا کے کہہ دیا کر، سبحان ربی العالی۔ نماز عاجزی ہے، قیام میں بندہ رب کے حضور عاجزی اور انکساری ظاہر کرتا ہے، اور پھر تھوڑا اور عاجزی انکساری جا کے رکوع میں ہوتی ہے، اور پھر سجدے میں تو عاجزی اور انکساری کی انتہا ہی ہو جاتی ہے۔ ایک مومن مسلمان جب رب کے حضور اپنے 8 اعضاء پہ سرب سجود ہو کے کہتا ہے، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے، بالا و برتر ہے۔ میرے رب تو سب سے بالا، تو سب سے اعلی، میں سب سے کم تر، میں سب سے ادنا۔ رب العالمین اپنے اس بندے کی سجدے پہ فخر کرتے ہوئے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے رب فخر کرتا ہے،
ارے فرشتوں، تم نے اس انسان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ذرا دیکھو نا، کیسے 8 اعضاء پہ سرب سجود ہو کے میری بلندی کو، میری شان کو، میری رفعت کو بیان کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان مسلمان اللہ کی رحمت کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب یہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور سجدہ ہمیں کون سی عبادت میں ملتا ہے؟ نماز میں۔ روزے میں سجدہ نہیں ہے، حج میں سجدہ نہیں ہے، زکوٰۃ میں سجدہ نہیں ہے، نماز میں سجدہ ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے حضور قربانی کیجئے۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادات میں اعلیٰ اور قربانی مالی عبادات میں اعلیٰ۔ یہ مشرکین مکہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں، آپ اپنے رب کے حضور جھکایا کریں۔ یہ اپنے جانوروں کی قربانیاں غیروں کے نام پہ کرتے ہیں، آئیے نا میرے محبوب، تو ذرا میرے نام پہ قربانی کر کے دکھا دے۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے 100 اونٹ قربان کیے۔ میرے نبی نے جب چھری ہاتھ میں لی، ہر ایک اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر میرے نبی کے سامنے گردن رکھنے کی کوشش میں تھا۔ ہر ایک اونٹ یہ چاہتا تھا کہ میرے گلے پہ میرا نبی اپنے ہاتھ سے چھری چلا دے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آپ نماز بھی میرے لیے پڑھیے، قربانی بھی میرے لیے کیجئے۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ اعلان فرما دیں میرے محبوب، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں نماز بھی پڑھوں تو اسی کے لیے، میں قربانی بھی دوں تو اسی کے نام پہ، میں اگر پکاروں تو اسی کے نام کو پکاروں، میں زندہ رہوں تو اسی کی خاطر، میری موت بھی آئے تو اسی کی راہ میں اسی کی خاطر آئے۔ اور نماز میں بھی ہمیں بتایا گیا عبادت کی 3 قسمیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری قولی، میری زبانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ میرے نبی جب معراج والی رات اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں،
فرط محبت میں رب العالمین نے اپنے نبی سے پوچھا، نبی جی دنیا سے آئے ہو، فرش زمین سے عرش بری پہ آ گئے ہو، میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے دوست بن کے میرے سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ دوست ہمیشہ دوست کو ملنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ بھی لے کے جاتا ہے نا، تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ میرے نبی نے فرمایا، آسمان کی بلندیوں پر، عرش بری کی بلندیوں پر میرے نبی یوں گویا ہوئے، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے قریب پروردگار، میں دنیا سے تیرے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہوں، اتنی بلندی پر بھی آ کر میں یہ اقرار کرتا ہوں، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ 3 تحفے میرے نبی نے پیش کیے، جواب میں رب العالمین نے بھی 3 باتیں عنایت فرمائی، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے نبی پھر میری طرف سے بھی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر میری رحمتیں ہوں اور تجھ پر میری برکتیں ہوں۔ قربان جاؤں اپنی نبی کی محبت پر، قربان جاؤں اپنی نبی کی رحمت پر، قربان جاؤں اپنے نبی کی شفقت پر، اتنی بلندیوں پر بھی جا کر اپنی امت کو نہیں بھولے۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے کریم پروردگار مجھ پر بھی تیری سلامتی ہو، لیکن میری امت میں رہنے والے تیرے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتیاں ہوں۔ ادھر بھی ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولے، کتنی خوشی کا مقام ہے، رب کے حضور میرے محبوب پیش ہیں، عرش بری پہ ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہیں، لیکن پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف گھبراہٹ، خوف کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر نبی پریشان ہوگا، نفسی نفسی کی صدائیں آتی ہوں گی، وہاں بھی میرے نبی کی پیاری اور میٹھی زبان پہ یہی ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ نہ خوشی میں بھولے نہ غم کے عالم میں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نبی سے وفا کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نبی سے محبت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقے، اپنے تمام تر معاملات، اپنا وضع قطع، اپنی شکل و صورت اپنے نبی کی طرح بنائیں۔ جو اتنا ہمیں چاہتا ہے، آج ہم اس نبی کو کیوں نہیں چاہتے میرے دوستو؟ زبانی تو چاہتے ہیں، دعوے تو کرتے ہیں، دیواروں پر بھی لکھ دیتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ وہ جھوٹا کیا جان قربان کرے گا جو نبی کی محبت میں ایک خواہش قربان نہیں کر سکتا، نبی کی محبت میں ایک خواہش قربان نہیں کر سکتا، جھوٹ کہتا ہے کہ جان قربان ہے، جو کام کر نہیں سکتے ہو کہتے کیوں ہو؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کرتے اور ہو کہتے اور ہو، اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ طور طریقے، رسم و رواج، معاملات سارے یہود و نصارہ والے، اور زبان سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے لیکن سنت اپنانا قبول نہیں ہے۔
تو عبادت کی 3 قسمیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ بدنی عبادات میں قیام، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ بولو کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے۔ اور قولی عبادات میں، زبانی عبادات میں ذکر ہیں، تسبیحات ہیں، حمدیں ہیں، تعریفیں، غائبانہ حاجات میں پکارے ہیں، کس کی نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے نام کی۔ اور مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے، نفلی صدقہ خیرات ہیں، نظر نیاز ہیں، منت منوتی ہے، کس کی نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے نام کے۔ یہ نہ کہا کرو نظر اللہ نیاز علی، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز فلاں، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ مشرکین کی طرح مت بنو، جانور خدا نے دیے، غیروں کے نام پہ چھوڑا کرتے تھے۔ کسی کو زندہ چھوڑ دیا، نہ دودھ استعمال کرتے ہیں، نہ گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اور جو جانور کھانے کے نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، بار برداری کے لیے، سواری کے لیے ہیں، انہیں بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ہم ان پہ بار برداری کا کام نہیں کریں گے، ہم ان پہ سواری نہیں کریں گے، یہ ہم نے فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دیا، فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دیا۔ میرے رب نے فرمایا جب سب کچھ میں تمہیں دینے والا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم عبادت بھی میرے ہی نام کی کیا کرو۔ چاہے وہ بدنی ہو، آج قبروں کا طواف ہوتا ہے، آج جیلی کعبے بنا کے اس کا طواف ہوتا ہے، آج قبروں کو چوما اور چاٹا جاتا ہے، قبروں کو سجدے ہوتے ہیں، کہیں پہ مردوں کو ہو رہے ہیں، کہیں پہ زندوں کو ہو رہے ہیں، کبھی غیر کے نام پہ نظر نیاز، کبھی فلانے کے نام کی منت مان رہے ہیں جی، غیروں کی نام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں جی، مجھے شاہ چند چراغ کے تالے کی قسم، مجھے فلاں مزار کے دروازے کی قسم، مجھے فلاں مزار کی دہلیز کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میری اولاد کی قسم۔ غیروں کے نام کی قسمیں کھانے والے مشرکین کا کردار زندہ کر رہے ہو۔ خدا را دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنے رب کے نام کے ساتھ اپنی وہ لو لگاؤ، اپنے رب کے نام پہ چیزیں دیا کرو، اپنے رب کو ہی پکارا کرو، اپنے رب کے نام کی قسمیں اٹھایا کرو، اگر ضرورت پڑ جائے تو فضول نہیں۔ تو یہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا جو ذریعہ عبادت کا ہے وہ نماز ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا میرے نبی، اب اس کے بدلے میں شکرانے کے طور پر آپ میرے لیے نماز پڑھیں اور میرے لیے قربانی کیا کریں۔ یہ غیروں کے نام پہ کرتے ہیں، آپ میرے ہی نام پہ کیا کریں۔ اور علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی مسلمان روزانہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، دن قیامت کو اس سے اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ روزانہ 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو جھکا کے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ زبان سے بھی کہو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ نماز اس لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ نماز میں ہر قسم کا شکر ادا ہو جاتا ہے، ہاتھوں کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، پاؤں کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، ٹانگوں گھٹنوں کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، زبان کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے،
اور سر کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ کبھی رب کے حضور کھڑا ہے، کبھی جو ہے رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی اتحیات میں ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ پڑھ رہا ہے۔ نماز کچھ کرنے اور کچھ پڑھنے کا نام ہے نا۔ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام میں فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بڑی عظمت والا۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا، بلند و بالا۔ یہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، یہ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر، شان پیغمبر۔ فصلی لربک وانحر، پروگرام پیغمبر۔ کیا پروگرام ہے؟ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ اور میرے نبی کی ولادت کا، آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام کے تمام انسان اللہ کے در پہ جھکنے والے بن جائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نعت اس نبی کی، نعت تعریف، اس نظم کو نعت کہتے ہیں کہ جس میں نبی کی تعریف ہو۔ ہے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، ہر موڑ پر جلائی اس نے شمع ہدایت، جو سو رہے تھے غافل آ کے انہیں جگایا، اور دنیا سنوارنے کے سمجھا یہ سب طریقے، بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک سارے احکامات بتائے بھی، کر کے دکھلائے بھی، صرف بتایا نہیں کر کے بھی دکھایا۔ یوں کیا کرو، یوں کیا کرو، یوں کیا کرو۔ قربان جاؤں اس نبی کی عظمت پہ۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر۔ عقبا کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو بھئی۔ عقبا کس کو کہتے ہیں؟ آخرت ہو جس سے بہتر۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر، آخرت ہو جس سے بہتر، وہ راز بھی بتایا، اور بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، ساری دنیا رب کو بھولی ہوئی تھی۔ سورج کو پوجا جا رہا ہے، ستاروں کو پوجا جا رہا ہے، زندوں کی عبادت ہو رہی ہے، مردوں کی عبادت ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ رب کی توحید کو بھول گئے، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ میرے نبی نے آ کر پکڑ پکڑ کے اپنی امت کے لوگوں کو رب کے در پہ جھکایا۔ محمد
کہہ دیں بلند آواز سے. جب تک بلند آواز سے نہیں کہو گے میں شاعر نہیں سناؤں گا. محمد محمد وہ گم گشت قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی. شریعت آسان ہے، شریعت پہ چلنا بھی آسان ہے. اگر کوئی چلنا چاہے تو شریعت پہ چلنا بہت آسان ہے. یہ الگ بات کہ ہم نے خود مشکل بنا دی ہے شریعت کو. دنیا جہان کی فضول باتوں کو پکڑ پکڑ کے اسلام میں ٹھونستے جائیں کہ شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے. جی ایک آدمی نہیں معاف ہو تو یہ استادہ کو لایا، اکھی جی میری ماں مر گئی ہے تما دسو اس نے اتنی نمازات اتنے روزے رہنے کتنا کفارہ بڑھنا ہے میں پترا میں دیواں. استادہ خجی کل آمی تو دستا سارا حساب لا کے دوئی دن آیا چادر موڑ تو لا کے تھلے رکھیس. اکھی جی دسو استاد جی کتنا کفارہ بڑھنا ہے؟ انہاں کہا جی 84-85 ہزار روپے بڑھنا ہے. تو چادر چھڑ کے موڑے تے رکھے آنا ہے استاد جی ای شریعت واریوں بارے اکھے ای شریعت واریوں بارے اجنا مسلمان وارے نہیں شریعت بھی ٹوننا ہے. جتھے وارا اسی تے شریعت تے چلسی، جتھے وارا نہیں لگنا تو چھوڑ دو. جی سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ اور غلط کام بدعات رسومات کریں منع کرو بھائی اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو یہ دین ہے ہی نہیں. اس کو دین بنا کے کیوں کرتے ہو؟ کہو نا یہ میں بدعت کر رہا ہوں. غلط باتوں کو شریعت کا لیبل لگا کے کرتے ہو اور پھر نام صحابہ نبی کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہو. وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، شرف عظمت شرف صرف اسلام کو ہے حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. محبت کے یوں محبت کے نفرت کے نہیں، امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ محبت بانٹا کرے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. اور یہ بندہ نوازی کہ جو ہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کہ جو ہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. وہ خیر البشر
وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیرو نذیرو فقیہ دو عالم، وہ نطق مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی و گدا کا غنی و گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، اپنے رب کے نام کی قربانی بھی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ یہ تجھے تانے دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے مر گئے، اس کے مرنے کے بعد اس کا نام کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ مجھے محبوب، میرے محبوب، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، قیامت کی صبح تک جہاں میرا نام گونجے گا وہاں تیرا بھی نام گونجے گا، یہ سارے بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کا نام تو قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ آذان میں میرا نام، آذان میں میرے نبی تیرا بھی نام، کلمے میرا نام، کلمے میں بھی تیرا نام، اقامت میں میرا نام تو بھی تیرا نام، نماز میں میرا ذکر تو تیرا بھی ذکر، تیرے ذکر کو بلند کر دوں گا، دنیا کے کونے کونے میں تیرا نام گونجے گا، تیرے دشمنوں کے نام کو میں مٹا دوں گا۔ اور یہ تانے دینے والوں میں سب سے جو بڑا تھا نا، آس بن وائل، وہ کہتا تھا یہ نبی جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی نسل تو ویسے بھی کٹ گئی ہے، اس کا نام و نشان ہی کوئی نہیں رہے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آس بن وائل کی دو بیٹے تھے، اللہ نے دونوں کو مسلمان کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ آس بن وائل کے مرنے کے بعد نہ اس کا کوئی وارث تھا، نہ اس کا کوئی نام لینے والا ہے آج تک۔ آج جہاں دیکھو بچے بچے کی زبان پہ میرے نبی کا تذکرہ ہے، آج امت مسلمہ کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ پوچھئے تاریخ سے کہاں گئے وہ کعب بن اشرف، کہاں گئے وہ امیہ بن خلف، کہاں گئے وہ آس بن وائل جو میرے نبی کو برا بلا کہتے تھے، میرے نبی کو ابتر کہہ کے تانے دیا کرتے تھے، آج دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، اور میرے نبی کا نام چار دانگے عالم میں گونج رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے شان رسول، فصلی لربک وانحر، یہ ہے پروگرام رسول، ان شانئک هو الابتر، یہ ہے انجام پیغمبر، انجام رسول۔ دشمن سارے مٹ گئے، میرے نبی کا نام آج بھی زندہ، قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی اداؤں کو، سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔